خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. میں ہوں پاسٹر منور خورشید. پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں تمام گزشتہ پروگرامز کے لیے، آپ کی طرف سے دیے گئے اچھے فیڈ بیک کے لیے، جس سے انٹرسٹ کے ساتھ آپ ان پروگرامز کو واچ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. ہم اس کے لیے سارا جلال خداوند کو دیتے ہیں اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. چوتھے سیزن کا یہ پروگرام نمبر 63 ہے، جس میں ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو جانیں گے، سیکھیں گے. جن خدام نے آج ہمیں جوائن کیا ہے، مختصراً تعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں. جن خدام نے آج ہمیں جوائن کیا ہے، مختصراً تعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاسٹر عمران بشیر صاحب نے. تھینک یو سو مچ. اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ریورنڈ طارق وارث صاحب نے. تھینک یو سو مچ. ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آج کے متن کی تلاوت کریں، میں طارق وارث صاحب سے ریکویسٹ کروں گا پلیز دعا میں رہنمائی فرمائیں. خداوند آسمانی باپ، ہم تیری مدد اور رہنمائی مانگتے ہیں. اپنے پاک روح کی قوت اور ہدایت ہمیں بخش، تاکہ ہم تیرے کلام کی روشنی کی کرنیں مؤثر اور مستند طور پر اس پروگرام کے ذریعے پھیلا سکیں. مسیح خداوند کے نام میں آمین. آمین. تھینک یو سو مچ. ناظرین، کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم تلاوت کریں گے نئے عہد نامے میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 6 باب 47ویں آیت سے لے کر 51ویں آیت تک. خدا ان کی زندگی بخش پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. زندگی کی روٹی میں ہوں. تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے. یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے تاکہ آدمی اس میں سے کھائے اور نہ مرے. میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری. اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابد تک زندہ رہے گا، بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے. کلام مقدس کے پڑھے سن جانے پہ خدا ان کی برکت ہو. آمین. ناظرین، کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، یقیناً آپ سب نے اس کو سنا ہے. اور گزشتہ بھی ہم اس سے پہلے والے ٹیکسٹ، یہ چونکہ ایک ہی سلسلے کی کڑی ہے، خداوند یسوع مسیح کا ایک ہی یہ خطبہ ہے جس کا یہ حصہ ہے، اور گزشتہ بھی ہم اس پر غور و خوض کر رہے تھے، بہت ساری نئی چیزیں سیکھیں. آج بھی ہمارا ایمان ہے جن خدام کو آج ہم نے دعوت دی ہے، ان کے وسیلے سے پہلے بھی آپ سب بڑی برکت پاتے ہیں. آج بھی خدا ان کے فضل سے آپ سب خدا کے کلام کی اچھی رہنمائی حاصل کریں گے. آج ہم گفتگو کا آغاز عمران بشیر صاحب سے کریں گے. پاسٹر عمران صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. کلام مقدس میں زندگی کے لیے یونانی متن میں چونکہ کافی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، آپ ہماری رہنمائی فرما دیں کہ زندگی کے لیے یونانی زبان کے کون کون سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور کیا ہر لفظ سے مراد ایک ہی طرح کی زندگی ہے یا ڈیفرنٹ ہے. اور اسپیسیفکلی آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ یہاں پر خداوند یسوع مسیح کی زبان اقدس سے جو زندگی کے لیے لفظ استعمال، اس سے کیا مراد ہے اور یہ کون سی زندگی ہے؟ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت میں جتنی باتیں کی ہیں، جو کچھ کہا ہے، وہ ہمیں ایک زبردست طور سے ایک مکاشفہ دیا گیا ہے جو ہم سیکھ سکتے ہیں، جن پر غور کر سکتے ہیں. یہ پیسج جہاں پر ہم ہیں، یہ 5000 کو کھانا کھلایا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ فردر آگے موومنٹ ہے، اور یہ خداوند یسوع مسیح، وہ بھیڑ ان کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچی ہے اور خداوند یسوع مسیح ان سے بات چیت کر رہے ہیں. اور یہاں پر جو آیت ہماری ہے جس میں اندر خداوند نے جو ہے وہ زندگی کا ذکر کیا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. یہاں پر جو زندگی کے لیے یونانی زبان میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے زوئے، جس کا جو ہے وہ مین لفظ ہے جہاں سے یہ ورڈ جو ہے وہ نکلا ہے. بیسکلی یہ زندگی، اس کا ایک مطلب ہے، اس کا ایک پرپس ہے، لیکن زندگی کے لیے صرف یہی لفظ استعمال نہیں ہوا. اس کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اور وہ ہے بایوس اس کو کہتے ہیں. سو بایوس کا جو لفظ ہے، بیسیکلی اس کے معنی جو ہیں، پہلے میں بایوس کا بتاتا ہوں پھر زوئے کی طرف آتا ہوں. بایوس جو ہے، یہ جو لفظ ہے، اس کا معنی ہے کہ یہ ایک ٹیمپورل میننگ کو پیش کرتا ہے، جو وقتی طور پر جو آپ زندگی گزارتے ہیں، جو آپ وقت گزارتے ہیں، یہ اس زندگی کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے. آپ یوں کہہ لیں کہ دا ڈیوریشن آف لائف.
جو زندگی کا دورانیہ ہے یہ اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے. یہ جو لفظ ہے اور یہ مختلف جگہ پر استعمال ہوا ہے, اور میں یہ ایک حوالہ ضرور پڑھنا چاہوں گا. مقدس پطرس کا پہلا خط اور اس کا 4 باب اور اس کی 2 آیت. لکھا ہے تاکہ آئندہ کو اپنی باقی جسمانی زندگی آدمیوں کی خواہش کے مطابق نہ گزارے بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق. ایسی زندگی جو آپ گزار رہے ہیں, جو ٹائم آپ سپینڈ کر رہے ہیں, یہ ایک ٹیمپورل میننگ, یہ جو ورڈ ہے بایوس, یہ ٹیمپورل میننگ جو ہے وہ اس کا پیش کرتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ اس طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ جیسے کتنے دن آپ گزارے ہیں. جیسے عبرانی کے اندر اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے یمیم, اور یہ یوم سے نکلا ہے. مطلب آپ کتنے ہاؤ مینی ڈیز آپ یوم کتنے آپ جو ہے وہ گزارتے ہیں. سو یہ کلیئر رہی, اور یہ تقریباً غالباً 11 مرتبہ مختلف مقامات پر استعمال ہوا ہے, اور ہر جگہ پر اس کا مطلب اور اس کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہے کہ یہ کس طرح سے یہ زندگی استعمال ہے. تو آپ یوں کہہ لیں کہ جیسے یہاں پر پطرس کے خط کے اندر ہم نے دیکھا یہ جسمانی زندگی جو ہم دن گزارتے ہیں ان کی طرف اشارہ کرتی ہے. لیکن اگر ہم بات کریں جس لائف کی ہم یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے جو ہے وہ بات کی ہے وہ ہے زوئے لائف. اور یہ ایک ایسی زندگی ہے جس کو آپ کہہ لیں کہ جو سبسٹینشل ہے, جو آپ زندگی گزار رہے ہیں اس کا یہ آپ کہہ لیں کہ کنٹینٹ ہے کہ آپ نے وہ کیسے جینی ہے زندگی, اس کا وے آف لائف کیا ہے. اس کے مختلف جو ہے وہ تراجم جو ہیں وہ موجود ہیں جس میں اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ فلنس آف لائف ہے. یہ زندگی کا جو ایک مکمل گزارنے کا ایک طریقہ ہے وہ ہے, یہ کس طرح سے آپ نے لائف جو ہے یہ گزارنی ہے. گریکس کے اندر یہ بات بڑی اہم ہے کہ یہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسی زوئے لائف کے ساتھ وہ ایک اور لائف کو بھی ایڈ کرتے ہیں جسے پسوخے کہتے ہیں, جسے سول کہا جاتا ہے, یا اردو زبان میں ہم اسے جان کہتے ہیں. اور جان جو ہے یہ ایک کانٹینٹ ہے, یہ اس لائف کو گزارنے کا ایک طریقہ کار ہے. کیونکہ جان کے فردر 3 جو ہے وہ حصے ہیں, وہ آپ مائنڈ ہے, ول ہے اور ایموشنز ہے. مطلب آپ کا ذہن ہے, آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ کی مرضی ہے اور آپ کے جذبات ہیں. سو آپ بیسیکلی یہ جو زندگی جس کی طرف خداوند یسوع مسیح اشارہ کر رہے ہیں یہ وہ زندگی ہے جو مکمل طور پر ایک کنٹرول اور ایک بہترین طریقے سے آپ کا مائنڈ سیٹ چینج کرتا ہے. جب کوئی شخص خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے تو وہ توبہ کرتا ہے, وہ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے. اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے میٹا نویا. سو جو ورڈ نویا ہے نوس سے جو ہے یہ نکلا, اور نوس کا مطلب ہے انڈرسٹینڈنگ. اور انڈرسٹینڈنگ کا اس کا مطلب یہی ہے کہ کسی شخص کا توبہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی سوچ کا انداز بدل جاتا ہے, اس کا دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے, اس کا لائف گزارنے کا طریقہ کار بدل جاتا ہے. سو بیسیکلی یہ وہ لائف کی طرف اشارہ ہے جو ایسی زندگی جو بدلی ہوئی زندگی ہے, ایسی زندگی جو فل آف کرائسٹ ہے, ایسی زندگی جس میں آپ مسیح کی بات کرتے ہیں, ایسی زندگی جس میں آپ کا مائنڈ جو ہے وہ مکمل طور پر چینجڈ ہے, ایسی لائف جس میں آپ کی مرضی نہیں بلکہ مسیح کی مرضی ہے. تو اس میں 3 جو بیسک حصے ہیں یہ بڑے اہم ہیں تاکہ ہم اس لائف کو اسی طریقے سے گزار سکیں جس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے. نمبر 1 آپ کی انڈرسٹینڈنگ, آپ کی سمجھ, آپ کا مائنڈ کیا کہتا ہے, آپ کے ڈیسیجنز کیسے. اور میں تو یہ بات اکثر کہتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو ہے وہ زیادہ اچھا اور بہترین روحانی ہے جس کا مائنڈ, جس کا ذہن ہے, اس کی سوچ روحانی ہے. وہ اس کی سوچ کیسی ہے. بعض اوقات لوگوں کے ایکشنز روحانی ہوتے ہیں لیکن اندر جو سوچ ہے وہ روحانی نہیں ہوتی, وہ نیگیٹو ہی ہوتی ہے, وہ ان کا کوئی اپنا موٹیو ہوتا ہے. تو یہ وہ لائف نہیں ہے جس کی طرف خداوند یسوع مسیح اشارہ ہے. دس از ناٹ اے زوئے لائف. یہ شاید بایوس کی طرف ہم اشارہ, کیونکہ بایوس جو ہے وہ بعض اوقات مختلف جگہوں پر نیگیٹو مینر کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے کہ جیسے جو زندگی کی خواہش ہے یا جو آپ کہہ لیں کہ زندگی کی مختلف روپیہ پیسہ ہے, دھن دولت ہے, یہ گزارنے, اس میں زندگی گزارنے کے بھی طریقہ کار ہیں. لیکن جو یہ زندگی ہے یہ ایسی زندگی ہے جس میں آپ کا مائنڈ چینج ہوتا ہے. جب آپ کا مائنڈ چینج ہوتا ہے تو پھر آپ کی مرضی تبدیل ہوتی ہے کہ اب میری مرضی نہیں بلکہ خدا کی مرضی. خداوند یسوع مسیح بھی جو لائف گزار رہے تھے ان کی زندگی کے اندر ہمیں یہ بات زبردست طریقے سے ملتی ہے, اور بارہا انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ میں اپنی مرضی نہیں بلکہ
باپ کی مرضی کو پورا کرنا ہے. سو دس از دا لائف جو ہمیں ایک زبردست طریقے سے ہمیں بتاتی ہے ہماری عادات کو ہمارے بہترین طریقہ سے ہم زندگی کو گزار سکتے ہیں. آپ کا مائنڈ چینج ہو جاتا ہے, آپ کی سوچ, آپ کا انداز. کسی شخص نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے, اس نے کہا کہ if you are feeling lonely in your like آپ اپنی تنہائی میں خود کو اکیلا ہی محسوس کرتے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ اب میں اکیلا رہ گیا ہوں, تو اس کا پرابلم جو ہے وہ آپ کی سوچ کے ساتھ ہے, آپ کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے کہ آپ کس طرح سے اس چیز کو لیتے ہیں. سو یہ وہ زندگی ہے جو آپ کو شاد کرتی ہے, آپ کو بلیس کرتی ہے, آپ کو ابدی زندگی کی طرف لے کر جاتی ہے, جو آپ کو ایسی لائف گزارتی ہے جس میں آپ ایموشنلی ہیلدی ہیں, جس میں آپ کے فیصلے ٹھیک ہیں, جس میں آپ کی سوچ ٹھیک ہے, آپ خدا کی بابت بات کرتے ہیں اور آپ کا تعلق جو ہے وہ خدا کے ساتھ زبردست ہو جاتا ہے. سو کیونکہ انسان جو ہے وہ بیسیکلی یہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے, روح, بدن اور جان. سو یہ جو جان ہے, سول ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں پسوخے کی, کہ یہ جب بھر جاتی ہے, پوٹنٹ ہو جاتی ہے خدا کے کلام سے, اس کی باتوں سے, تو پھر یہ اس زندگی کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں پر آپ کا مائنڈ, آپ کی سوچ, آپ کے خیال, آپ کی مرضی اور آپ کے جو جذبات ہیں خاص طور پر وہ چینج ہوتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات ہماری سوچ جب غلط ہوتی ہے تو ہم ریئیکٹ اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر پاتے. سو یہ اس زندگی کی طرف جو ہے وہ یہ اشارہ. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت اور بابرکت باتیں جو خدا ان کے کلام میں سے ہم نے سیکھی ہیں, جانی ہیں زندگی کے لیے. چونکہ بہت سارے الفاظ استعمال ہوئے ہیں, لیکن ان میں سے جو زوئے کا لفظ جو خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر اس ٹیکسٹ میں استعمال کیا, یہ ہمیشہ کی زندگی کی طرف اشارہ ہے. خداوند یسوع مسیح جس زندگی کا وعدہ کر رہے ہیں, جس زندگی کے لیے ہمیں کال کر رہے ہیں, بلا رہے ہیں, وہ دراصل یہ جسمانی زندگی نہیں ہے, چند روزہ زندگی نہیں ہے, ٹیمپرری عارضی زندگی نہیں ہے, بلکہ ہمیشہ کی زندگی ہے جس کے لیے وہ ہمیں کال کریں. اور یہ ہمیشہ کی زندگی یاد رکھیں انسان کو اس سے پہلے بھی دی گئی تھی, لیکن انسان نے گناہ کیا جس کی وجہ سے یہ زندگی انسان سے چھن گئی. اب اس سٹیٹس کو بحال کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح یعنی ہمیں اسی زندگی میں پھر سے لانے کے لیے جو آدم اور حوا کے پاس گناہ کرنے سے پہلے کی زندگی تھی, اس زندگی میں لانے کے لیے خداوند یسوع مسیح یہاں پہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ میں ہوں وہ زندگی کی روٹی, یعنی سورس, وسیلہ, ذریعہ میں ہوں جس کے ذریعے سے اس زندگی کو بحال کیا جا سکتا ہے. یعنی ہمیشہ تا ابد رہنے والی, نا ختم ہونے والی ایٹرنل لائف جو ہے اس کی جو ابتدا ہے وہ اب خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہوگی. آگے بڑھیں گے اور ریورنڈ طارق وارث صاحب سے ہم جانیں گے. طارق صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پر خدا کا کلام ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ جیسے ہم نے 47ویں آیت کو پڑھا ہے, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو ایمان لاتا ہے, ایمان کے لیے ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ایمان سے کیا مراد ہے, اور کیا ایمان کے لیے صرف یہی ایک فقط لفظ ہے یا ایمان پر دیگر تعلیمات بھی بائبل مقدس میں موجود ہیں؟ پلیز ہماری رہنمائی فرمائیں. اس میں جب ہم بات کرتے ہیں یوحنا کی انجیل میں ایمان کی, تو یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کی طرف خداوند یسوع مسیح نے پہلے بھی اشارہ کیا. مثلاً اگر آپ یوحنا کی انجیل کا باب نمبر 3 اور آیت نمبر جو ہے 15 دیکھیں تو وہاں خداوند فرماتا ہے تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے. پھر اسی طرح سے جو ہے آیت نمبر 16 یوحنا 3:16 جو بائبل مقدس کی مشہور ترین آیت ہے, اس میں بھی ایمان کا ذکر ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے. اس کے بعد اگر آپ آتے ہیں یوحنا کی انجیل کے باب نمبر 3 کی آیت نمبر جو ہے 36 میں, تو وہاں بھی لکھا ہے جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی آیت نمبر 12 میں آتے ہیں تو لکھا ہے لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا, یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں
وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے ارادے سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ تو جو یوحنا رسول کی معرفت انجیل ہے، اس میں ایمان جو ہے وہ نئی پیدائش سے جڑا ہوا ہے۔ جب خداوند یہ فرماتا ہے کہ ایمان لاؤ ہمیشہ کی زندگی پاؤ، تو دراصل خداوند انہیں یہ بتا رہا ہے کہ جو ہے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے میری پیروی کرو اور پاک روح کے وسیلے سے نئے سرے سے پیدا ہو جاؤ۔ اب جو ایمان والی زندگی ہے، اس میں لفظ ایمان پر ہی اگر ہم یہاں غور کریں تو وہی لفظ استعمال ہوا ہے جو تھرو آؤٹ جو نیو ٹیسٹمنٹ سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے، پسٹس یا پسٹیو، جس کا مطلب ہے توکل کرنا، یقین کرنا، بھروسہ کرنا۔ تو یہاں ایمان اس بات کو پیش کر رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ خدا نے موسیٰ کے وسیلے سے جو عہد باندھا تھا اور جس کے نتیجے میں یہودیوں کو شریعت دی گئی، اور جو ان پر خدا کا فضل تھا اور جس کے وسیلے سے ان کے ساتھ برکت کی زندگی کا وعدہ کیا گیا تھا، اب اس شریعت کی جو تکمیل ہے اور اس عہد کے نتیجے میں ایک نیا عہد ہے، وہ خداوند یسوع مسیح میں ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح شریعت کی تکمیل ہے، اور یرمیہ کے صحیفے میں 31ویں باب میں وعدہ کیے گئے نئے عہد کو آغاز کرنے والا ہے۔ اور اب جو ہے شریعت وہ جو ہے پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ مسیح کے کلام اور روح کے وسیلے سے انسانوں کے دلوں پر لکھی جائے گی۔ لیکن یہ سارا کب ہوگا؟ جب لوگ یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے، اس پر توکل کریں گے۔ اور ابھی تک جو ہم نے 6 ابواب پڑھے ہیں، ان کی روشنی میں ایمان کا جو فطری نتیجہ ہے، جو نیچرل آؤٹ کم ہے، وہ یہ ہے کہ وہ نئے سرے سے پیدا ہو جائیں گے، جیسا ہم نے یوحنا پہلے باب میں دیکھا کہ وہ نہ جسم کی خواہش سے پیدا ہوئے، نہ انسان کے ارادے سے بلکہ خدا سے۔ کون؟ وہ جو ایمان لائے۔ اچھا، اب جب ہم پوری بائبل کے کانٹیکسٹ میں ایمان کو دیکھتے ہیں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ببلیکل تھیولوجی آف فیتھ، کہ ایمان کی جو بائبلی الہیات ہے، تو اس میں جو بلیور کی جو ایک ایماندار کی شخصی زندگی ہے، تو اس میں ایمان بنیادی طور پر 2 معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور وہ دونوں معنی آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ وہ ہے خدا پر توکل نمبر 1، اور ناظرین نمبر 2 ہے خدا سے وفاداری۔ اس کو ہم کہیں گے کہ ٹرسٹ اینڈ لائلٹی۔ اور جو حضرت یوحنا رسول کی انجیل ہے، اس میں جیسے ہمیشہ کی زندگی کوئی مستقبل میں ملنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ لکھا ہے جو ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اس کے پاس ہے۔ یعنی ہمیشہ کی زندگی کا تجربہ اس زمین پر ہم کرتے ہیں جب ہمیں کثرت کی زندگی ملتی ہے، جب ہمیں پھلدار اور با مقصد زندگی ملتی ہے۔ تو ایسے ہی جو ایمان کا مفہوم ہے اس انجیل میں اور پوری بائبل میں، جو ایمان کی بائبلی الہیات ہے، اس میں آپ خدا پر توکل کرتے ہیں، فیتھ، اور پھر خدا سے جو لائلٹی ہے، وفاداری ہے، فیتھفلنس، وہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ مثلاً لوکا کی انجیل میں خداوند نے فرمایا کہ اگر تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے اے خداوند کہتے ہو؟ یعنی تم یہ تو کہ ایمان رکھتے ہو میں خداوند ہوں، میری باتوں پر عمل نہیں کرتے، تو تمہارا یہ ایمان بیکار ہے۔ آپ پولس رسول کے خطوط میں آ جائیں تو وہ کہتا ہے کہ نجات ایمان سے ہے، مگر ساتھ وہ کہتا ہے کہ اپنی نجات کا کام کیے جاؤ، پھر اپنے ایمان کو جو ہے وہ اپنے کاموں سے ظاہر کرو۔ تو وہاں پر بھی ایمان بطور توکل، بطور بھروسہ، اور پھر ایمان بطور وفاداری آپس میں جو ہے نا انٹر لنکڈ ہیں، جیسے زنجیر کی ایک کڑی دوسری کڑی سے ملی ہوتی ہے۔ پھر آپ اگر یعقوب کا خط دیکھیں
تو وہ بھی یہی فرماتا ہے کہ جو ایمان ہے وہ بغیر عمل کے مردہ ہے. تو عمل کیا ہے؟ وفاداری کا اظہار. تو بائبل مقدس میں ایمان جو ہے یہ ٹرسٹ اینڈ لائلٹی جو ہے خدا پر توکل اور بھروسے اور پھر اس کے نتیجے میں ظاہر ہونے والی جو وفاداری ہے اس کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. ایک تیسرا معنی بھی ہے جس میں ایمان استعمال ہوا ہے لیکن وہ اس آیت میں نہیں ہے, وہ ہے ایمان بطور عقیدہ, ڈاکٹرن. مثلاً اگر کسی ادارے یا چرچ نے اپنا جو ہے اقرار الایمان لکھنا ہو نا تو ہم اس کو کہتے ہیں فیتھ سٹیٹمنٹ یا ڈاکٹرینل سٹیٹمنٹ ہے نا, یا سٹیٹمنٹ آف ڈاکٹرین. اس سینس میں جو لفظ ایمان ہے یہ آپ کو ملے گا پاسبانی خطوط میں, پہلا تیموتھیوس, دوسرا تیموتھیوس, تیتس, وہاں پر ذکر ملے گا کہ فلاں لوگوں کا ایمان بگڑ گیا. تو وہاں ایمان سے مراد ہے ان کی تعلیم خراب ہو گئی ہے, وہ سچی تعلیم سے گمراہ ہو کر جھوٹی تعلیم کی طرف چلے گئے ہیں. سو یہاں جب خداوند یسوع مسیح یوحنا 6:47 میں کہتا ہے ایمان لاؤ, تو خداوند کا مطلب ہے کہ مجھ پر بھروسہ کرو, میرا یقین کرو, مجھ پر توکل کرو اور وفاداری سے میرے پیچھے چلو. لیکن پوری بائبل کے کانٹیکسٹ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 3 معنوں میں ہے ایمان. نمبر 1 ایمان بطور توکل, خدا پر توکل کرنا, بھروسہ کرنا. نمبر 2 ایمان بطور وفاداری, یعنی کہ یقین کرنے کے بعد خدا کی باتوں پر عمل کرنا, دیانتداری سے اس کے پیچھے چلنا. اور پھر نمبر 3 ہے ایمان بطور عقیدہ, ایمان بطور جو ہے بائبل کی تعلیم, جس میں اگر لوگ سچی تعلیم سے ہٹ کر گمراہ ہو جائیں تو کہا جاتا ہے کہ ان کا ایمان بگاڑ کا شکار ہو گیا. سو فیتھ ایز ٹرسٹ, فیتھ ایز لائلٹی یا فیتھفلنس, اور پھر فیتھ ایز ڈاکٹرن. اس کو اس طرح بھی کہا جاتا ہے کہ فیتھ ایز کریڈ, ایمان بطور عقیدہ, فیتھ ایز کنڈکٹ, ایمان بطور جو ہے چال چلن, اینڈ فیتھ ایز کنوکشن, کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں قائل ہو کر اس پر یقین کر لینا. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو ہم نے خداوند کے کلام میں سے سیکھی ہیں, اور یقیناً آپ سب برکت پا رہے ہیں. ابھی اور بہت کچھ باقی ہے لیکن یہاں پہ وقت ایک بریک کا لیں گے, ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو آپ خداوند کے وسیلے سے جان رہے تھے, سیکھ رہے تھے, اور یقیناً آپ سب نے بڑی برکت پائی ہے. اب اور جب ہم آگے بڑھیں گے اور یقیناً آپ سب بڑی برکت پائیں گے, بہت کچھ سیکھیں گے. گفتگو کا آغاز ایک دفعہ پھر ہم عمران بشیر صاحب سے کریں گے. عمران صاحب, یہاں پر خداوند یسوع مسیح بیان کر رہے ہیں, اگر ہم 47ویں ہی آیت کو دیکھیں, لکھا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. 48ویں آیت میں کہتے ہیں کہ زندگی کی روٹی میں ہوں. چونکہ روٹی پہ بحث چل رہی تھی, اب خداوند یسوع مسیح نے اسی کو ایک وجہ بنا کر اس کو ایک ایگزامپل کے طور پہ بیان کیا ہے تاکہ لوگوں کی جو سمجھ ہے اس کے مطابق بات کی جائے. تو آپ ہماری رہنمائی فرمائیں, یہاں جو زندگی کی روٹی جیسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں, ان کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر اس آیت کے اندر خداوند یسوع مسیح نے جس طور سے اس کو کہا ہے کہ میں ہوں وہ زندگی کی روٹی. اب اس کا آبویس ہے کہ کانٹیکسٹ وہی چل رہا ہے کہ انہوں نے کھانا کھلایا ہے, اور وہیں سے فردر جو ہے وہ ڈسکشن کا آغاز ہوا ہے, اور لوگ جو ہیں وہ روٹی کی بات کر رہے ہیں. اور اس وقت میں بہت سارے لوگ مختلف حالات میں مختلف پرابلمز کا شکار تھے, اور روٹی ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. اور فوڈ جو ہے وہ ان کو اس کا حصول اور اس کو لینا یا کرنا بڑا مشکل تھا. لیکن خداوند یسوع مسیح نے جس طور سے 5000 کو کھانا کھلایا ہے, تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارا جو روٹی کا مسئلہ ہے وہ حل ہو گیا ہے. اور وہ اس کو دیکھ رہے تھے فزیکلی, مطلب جسمانی طور پر, کہ ہماری جو پیٹ کی خوراک ہے یہ پوری ہو جائے گی. اور ویسے روٹی کو دیکھا جائے تو روٹی جو ہے یہ ایک بڑا ہی بیسک
فوڈ ہے اور اس کو وہ روٹی کھاتے اور ساتھ اس کے پانی پیتے، اور کوئی بھی شخص روٹی اور پانی پر ہی گزارا کر سکتا ہے، اور یہ بیسک ایک نیسیسٹی ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ سو جب خداوند یسوع مسیح اس طرف لے کر جاتے ہیں انہیں کہ وہ روٹی جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو اپنی پیٹ کی پیاس بجھانے کے لیے، یہ وہ روٹی کا مطلب فرق ہے جو وہ اپنی بات کر رہے ہیں کہ میں ہوں وہ زندگی کی روٹی۔ اب وہ بات کر رہے ہیں کہ تمہیں لائف گزارنے کے لیے ایک روٹی ہے جس کا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ روٹی ہمیں روز ملے گی، ہم کھائیں گے اور زندگی جو ہے وہ آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ لیکن خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ آئی ایم دا بریڈ آف لائف، میں روٹی ہوں۔ اب وہ روٹی کہہ رہے ہیں خود کو، اور ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو تم یہ سمجھتے ہو کہ زندگی کی سب سے بیسک نیڈ روٹی ہے، تو اگر روٹی میں ہوں، وہ کلیم کر رہے ہیں اس بات کو، تو اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم یور بیسک نیڈ، میں تمہاری پہلی جو ہے وہ ضرورت ہوں۔ اب جب انہوں نے اس ایک بات کو جو ہے وہ کہا ہے کہ میں زندگی کی روٹی ہوں، تو اس کے پیچھے ایک اور مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو یہ بتانا اور یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری زندگی میں ہوں گا، اگر تم مجھے لوگے، مجھے اپنا نجات دہندہ قبول کرو گے، انڈرسٹینڈ کرو گے، تو تم نے صرف چیزوں کو جسمانی طور سے نہیں دیکھنا ہے بلکہ روحانی طور سے دیکھنا ہے، کیونکہ جو چیزیں نظر آ رہی تھیں اس کے مطابق نہیں، بلکہ جو روح میں، جو اسپرٹ میں روحانی بات ہے وہ یہ ہے۔ اور اسی پیسج کے اندر اگر ہم آگے جائیں اسی چیپٹر میں، چھٹے چیپٹر میں، تو وہ اس کی آیت نمبر 63 کے اندر یہ بات لکھی ہے، زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں، کیونکہ یہ وقتی طور پر ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں، جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں، جو باتیں جو اس کا کلام ہے۔ اب وہ جب خود کو روٹی کہہ رہے ہیں اور روٹی جو ہے وہ زندہ رہے گی، آپ کو زندہ رہنے کے لیے روٹی کی ضرورت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آئی ایم۔ اب اگر ہم دیکھیں خداوند یسوع مسیح کا ایک اور بیان، جب وہ بیابان میں ہے، کلام میں لکھا ہوا ہے کہ روح جنگل میں ان کو لے گیا آزمانے کے لیے، اور جب انہیں بھوک لگی، انہیں روٹی جو ہے وہ چاہیے تھی، تو وہاں پر جب ابلیس ان سے بات کرتا ہے، ان سے کمیونیکیٹ کرتا ہے شیطان، تو وہ کہتے ہیں کہ انسان روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کلام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ورڈ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو مجھے لے گا، آئی ایم دا بریڈ آف لائف، اور وہ خود کلام ہے۔ اور جان اس بات کو بڑے زبردست اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ اس انجیل کے آغاز میں یہ بتاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ابتدا سے موجود ہے، اور وہ خود کلمہ جو ہے وہ مجسم ہوا، ٹھیک ہے۔ اور لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، سب کچھ پیدا ہوا، اور اس میں کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ جو ہے وہ مجسم ہو رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ آئی ایم دا بریڈ آف لائف۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری جو اصل اسپرچول ریئل نیڈ ہے وہ میں ہوں، اور اس روٹی کو جو ہے وہ اس طور سے جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں۔ اور ساتھ اس کے آبویس ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ میں ہوں، یہ بھی ایک ان کا یہ کلیم ہے کہ ہی از دا گاڈ، کیونکہ یہ پرانے عہد نامہ میں ہوں بھی ایک پورا بھید ہے، ایک مکاشفہ ہے۔ میرے خیال میں آبویس ہے کہ اسی ایپیسوڈ میں یا شاید اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے۔ وہ یہ بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ میں جو ہوں وہ خود کو خدا، اپنے آپ کو خدا ہونے کو بھی بتا رہے ہیں کہ آئی ایم دا بریڈ آف لائف، تو اس کی طرف بھی جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں۔ اب ایک اور بڑی اہم بات ہے، میں وہ کر کے اس کے بعد ہم اس کو کلوز کرتے ہیں۔ ایک اور بڑی اہم بات ہے جس میں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ روٹی کون سی ہے جی؟ زندگی کی روٹی ہے۔ روٹی کی اہمیت ہمیں پتہ لگی۔ اب یہ دس از فار لائف، اور ناٹ جسٹ فار دا لائف جو ہم یہاں پر گزارتے ہیں، بلکہ دس از فار اٹرنل لائف، یہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے روٹی ہے، اور یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔
کیونکہ یہ روٹی جب ہمارے پاس ہوگی، خداوند یسوع مسیح ہماری ذات کا حصہ ہوں گے، جب وہ ہوں گے تو پھر کبھی ہمیں جو بھوک اور پیاس ہے وہ ہمیں نہیں ستائے گی، وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود رہے گا، تو ہماری زندگی کے اندر ہر ایک چیز بہتات سے ابنڈنس کے ساتھ جو ہے وہ موجود رہے گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں جو زندگیاں خداوند یسوع مسیح کو روٹی کے طور پر قبول کرتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ ہی از مائی نیڈ اینڈ یہیں سے میری زندگی کا جو ہے وہ ہی از دا سورس، یہیں سے مجھے سب کچھ ملے گا، تو ان کے لیے لائف میں روٹی کا مسئلہ ضرور حل ہو جاتا ہے۔ وہ جو روٹی کے چکر میں اور روٹی کے پیچھے 24 گھنٹے بھاگتے رہتے ہیں، میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہم آج بہت سارے لوگوں کو دیکھیں تو ان کا ایک ہی مسئلہ اور ایک ہی بات ہے کہ دے آر بیہائنڈ دا بریڈ، روٹی۔ اور خداوند یسوع مسیح خود دعوت دے رہے ہیں کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، میرے پاس آ جاؤ تو تمہارے یہ سارے کے سارے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جائیں۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ یقیناً خداوند یسوع مسیح نے خود اس بات کے لیے دعوت دی ہے کہ میں ہوں وہ زندگی کی روٹی، اور سب کو کہا ہے کہ وہ اس میں سے کھائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں، یعنی نہ ختم ہونے والی زندگی کی بات خداوند یسوع مسیح کر رہے ہیں۔ آگے بڑھیں گے اور ریورنڈ طارق وارث صاحب سے جانیں گے۔ طارق صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس پر بہت سارے لوگ جو ہیں کرٹیسائز کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا نہیں ہے، اس نے کبھی خود سے نہیں کہا ہے کہ وہ خدا ہے۔ تو ہماری رہنمائی فرمائیں، چونکہ اور بھی بہت سارے ویز ہیں جہاں سے ہم ثابت کر سکتے ہیں خداوند یسوع مسیح، اولڈ ٹیسٹمنٹ سے، نیو ٹیسٹمنٹ سے، اور دیگر لوگوں کی زبانی ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ تو ہماری رہنمائی فرمائیں کہ جو اسپیسیفک ورڈز ہیں، جیسے عمران صاحب نے بھی مختصراً یہ اشارہ کیا ہے بڑے اختصار کے ساتھ کہ خداوند یسوع مسیح نے جب کہا ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، تو یہ جو میں ہوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، کیا ان میں بھی ہمیں ایسی کوئی گونج سنائی دیتی ہے جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہوہ خدا جس طرح سے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے اس کی گونج ان الفاظ میں بھی سنائی دیتی ہے؟ ہاں، اس میں یہ ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح کی جو زندگی ہے اس میں پرانے عہد نامے کے وعدے، پیش گوئیاں اور امید پوری ہوئی ہے۔ یس، جو پرانا عہد نامہ ہے یہ نئے عہد نامے میں کھلتا ہے، یس، اور جو نیا عہد نامہ ہے یہ پرانے عہد نامے میں چھپا ہوا ہے۔ پرانا اور نیا عہد نامہ، عہد قدیم اور عہد جدید، خدا کے دو لب ہیں، دو ہونٹ ہیں جن کے وسیلے سے اس نے بنی نوع انسان سے کلام کیا ہے۔ اور اگر آپ پیدائش کی کتاب سے مکاشفہ تک پڑھیں تو ہمیں اس میں پروگریسو ریولیشن، حصہ بحصہ مکاشفہ نظر آتا ہے۔ مکاشفہ سے مراد بھید نہیں ہے بلکہ بھید کو ظاہر کرنا ہے، کھولنا ہے۔ تو خدا کی جو شخصیت ہے اس کے کلام اور اس کے کام کے ذریعے سے جو ہے حصہ بحصہ، قدم بقدم، واقعہ بواقعہ ہم پر ظاہر ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی جو خداوند یسوع مسیح کی ذات ہے، یاد رکھیں کہ وہ ایک یہودی نبی تھے، مگر اس کے ساتھ ہی وہ ایک نبی سے بڑھ کر بھی تھے۔ اور یہی بنیادی جو فلسفہ ہے حضرت یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل کا، کہ خدا جو ہے خداوند یسوع مسیح کی صورت میں اس دنیا میں صرف ظاہر نہیں ہوا بلکہ ہمارے درمیان رہا۔ اس زمانے میں جو گریکو رومن ڈیٹیز، جو یونانی رومی دیوتا دیویاں تھے، ان کے بارے میں یہ جو تھا لوگوں کا یقین تھا کہ وہ انسانوں میں ظاہر ہوتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یوحنا کی انجیل کے پہلے باب میں ہے کہ وہ ہمارے درمیان رہا۔ پریز گاڈ۔ اچھا، اب جب ہم جناب مسیح کی زندگی کو پھر آگے دیکھتے ہیں تو بڑی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ جہاں حضرت یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل میں آپ کی الوہیت کو بیان کرنے کے لیے 7 نشانات یعنی 7 معجزات کا ذکر ہے،
اور 7 کا عدد کاملیت کا عدد ہے، Yes. یعنی یہ کہ خداوند یسوع مسیح کامل خدا ہے، وہیں پر آپ کے کام یعنی معجزات کے علاوہ آپ کا جو کلام ہے اس کے ذریعے بھی 7 ہی دفعہ جو ہے آپ کو بدن کی حالت میں، جسم کی صورت میں ذات الہی پیش کیا گیا ہے۔ سو جو آئی ایم سٹیٹمنٹس یا میں ہوں بیانات ہیں، یہ بنیادی طور پر 7 بیانات ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں فرمائے ہیں، اور جو ہے ایک بیان کئی دفعہ ایک سے زیادہ دفعہ کہا گیا ہے، لیکن بیانات 7 ہیں۔ پہلا بیان ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، یہ آپ کو ملے گا یوحنا 6:35، یوحنا 6:48 اور 6:51 میں۔ دوسرا بیان ہے دنیا کا نور میں ہوں، یوحنا 8:12۔ تیسرا بیان ہے دروازہ میں ہوں، اور ناظرین غور کریں اس لفظ میں ہوں پر، Yes. جو ہے یوحنا 10:7 اور پھر 10:9۔ پھر چوتھا بیان ہے اچھا چرواہا میں ہوں، یوحنا 10:11 اور 10:14۔ پھر پانچواں بیان ہے قیامت اور زندگی میں ہوں، یوحنا 11:25۔ اور پھر چھٹا بیان ہے کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، یوحنا 14:6۔ اور پھر 7واں بیان ہے کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، یوحنا 15:1 اور یوحنا 15:5۔ اب یہ جو 7 بیانات ہیں یہ آپ کے کامل خدا ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جس کا اظہار جو ہے حضرت خداوند یسوع مسیح کی اپنی زبان مبارک سے ہو رہا ہے۔ Yes. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں ہوں کی بنیاد پر آپ کی الوہیت ظاہر ہوتی ہے؟ یونانی زبان میں اس کے لیے لفظ ہے ایگو آئمی، اور ایگو ہی سے آپ کا انگریزی کا لفظ ایگو نکلا ہے، جو میں ہوں خودی کو نا انسان کی کو ظاہر کرتا ہے۔ ایگو سے لفظ ایگو ہے، خود، میں ہوں، خود یعنی ایگو، آئمی ہوں، میں ہوں۔ اس لیے کہ میں ہوں کا تعلق جڑتا ہے جا کر پرانے عہد نامے میں، Yes. جیسے یہاں خداوند خدا یسوع مسیح کی صورت میں ہم پر اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے۔ خروج کی کتاب میں یہوہ خدا جب موسیٰ پر ظاہر ہوا تو وہاں پر موسیٰ نے جب پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے، یا میں کیا بتاؤں گا کہ بھئی کس نے مجھے بھیجا ہے، تو خداوند خدا فرماتا ہے کہ موسیٰ سے کہنا کہ میں ہوں سو ہوں نے تجھے بھیجا ہے، میں ہوں نے بھیجا ہے۔ اور میں ہوں کا مطلب کیا ہے کہ سیلف ایگزسٹنگ، قائم بالذات۔ دیکھیں میں اور آپ سیلف ایگزسٹنگ نہیں ہیں، Yes. ہم اپنی وجہ سے اپنے طور پہ ہمارا وجود قائم نہیں ہے، ہمارا وجود جو ہے وہ خدا کی وجہ سے قائم ہے۔ Praise God. خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، خدا نے ہمیں زندہ رکھا ہے، خدا نے ہمیں وجود دیا ہے۔ لیکن میں ہوں سے مراد یہ ہے کہ خدا اپنی ذات میں خود موجود اور قائم ہے، اس کو اپنے وجود، اپنے قیام اور اپنے کام اور اپنے کلام کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ ہم اس پر ڈیپینڈنٹ ہیں، منحصر ہیں، انحصار کرتے ہیں، اس کو کسی پر انحصار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح جب یہ کہتے ہیں کہ میں ہوں، تو دراصل وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جیسے پرانے عہد نامے میں بالخصوص خروج کی کتاب میں خداوند خدا نے قوم اسرائیل کو، یہوہ خدا نے قوم اسرائیل کو، میں ہوں نے قوم اسرائیل کو مصر کی غلامی سے، فرعون کے قبضے سے رہائی دی، اب مصر اور فرعون سے ایک بڑی طاقت، شیطان، گناہ اور موت سے رہائی دینے کے لیے
खुदावंद खुदा मैं हूं यस्सु मसीह की सूरत में उनके दरमियान दुनिया में आ गया है। कि खरूज 3:14 में खुदा ने मूसा से कहा जो मैं जो हूं सो मैं हूं। ये खरूज 3:14 में जब खुदा मूसा पर झाड़ी में जाहिर हुआ है और उसको कौम इसराइल की रिहाई के लिए भेजता है, तो फिर वही खुदा जब यीशु मसीह की सूरत में आता है, तो दिलचस्पी की बात ये भी देखें कि इस दफ़ा वो मूसा को या किसी को नबी को नहीं भेजता, बल्कि वो रिहाई देने के लिए खुद अपने लोगों के दरमियान उतरता है। तो ये खरूज 3:14 है, मैं जो हूँ सो मैं हूँ। सो मैं हूँ जो बयान है ये खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत की तरफ इशारा करता है और इस बात की तरफ कि यीशु मसीह जो खुदा है ये कोई नया खुदा नहीं आ गया, बल्कि ये इसराइल का खुदा है जो अपनी कौम इसराइल और अब्राहम से किए गए वादे के मुताबिक के दुनिया की सब कौमें तेरे वसीले से बरकत पाएंगी। तमाम अक़वाम, सो कौम इसराइल और तमाम अक़वाम की शैतान गुनाह और मौत से रिहाई देने के लिए खुद खुदा जमीन पर उनके दरमियान उतर आया है। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें, और यकीनन बहुत सारे लोग जो बिदात का शिकार हो चुके हैं और मुख्तलिफ बिदतें इस तरह की तालीम फैला रही हैं, आप सबको हम इस प्लेटफॉर्म से बरकत टीवी के वसीले से खालिस तालीम जो खुदा के कलाम की तालीम है ये आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आप सब न सिर्फ खुद जानें बल्कि दूसरों को भी बता सकें जो ख़ास तौर पे इन बिदतों की वजह से खुदा के कलाम के ताल्लुक से इस तरह से अपनी समझ को बिगाड़ रहे हैं, अपने ध्यान को ख़राब कर रहे हैं, अपनी सोच को ख़राब करें, उनकी रहनुमाई भी कर सकें ताकि वो जो खुदा के कलाम की हकीकी सच्चाई है उसे समझ सकें कि खुदावंद यीशु मसीह को किसी फ़िरके ने खुदा होने का दर्जा नहीं दिया है। कोई बहुत सारे लोग कहते हैं जी ये इजलास हुआ उसके बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया, तो ये खुदा का कलाम तो खुदावंद यीशु मसीह अपने ज़ुबाने अक़दस से इरशाद फरमा रहे हैं और वो ख़ुद इस बात का क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये किसी फ़िरके ने इस तरह से न तो क्लेम किया है न दावा किया, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की स्टेटमेंट को और उनके उन डिक्लेरेशंस को, दावों को आज कलीसिया के सामने जो हकीकी खुदा के खुदाम हैं वो बयान करते हैं, ताकि लोग इन सच्चाइयों को जानें, समझें कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को बतौर खुदा पेश किया है। आज कई लोगों को एतराज़ हो सकता है, लेकिन याद रखें कि उस वक्त के जो यहूदी थे जो उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने भी इस बात को समझ लिया था कि यीशु मसीह अपने आप को खुदा कह रहे हैं और उन्होंने उसे कत्ल करने की, मार देने की कोशिश की है और संसार करने की कोशिश की, और अब उन्होंने कहा भी कि ये अपने आप को खुदा कहता है या खुदा होने का दावेदार है। सो याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस के ताल्लुक से खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है कि वो खुदा है और हम बतौर खुदा उसकी इबादत और उसकी प्रस्तिश करते हैं। थैंक यू सो मच फर्स्ट सब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच तारिक साहब। यकीनन नाज़रीन आज के प्रोग्राम के वसीले से भी आपने बड़ी बरकत पाई है। अभी भी आपका कोई सवाल हो स्क्रीन पर दिए गए नंबर डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, कोई दुआ या दरख्वास्त दे सकते हैं, कोई टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।